بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گمن آپ سے دوبارہ مخاطب ہے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اس ویڈیو کے حوالے سے اپنا کمنٹ دینا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، پوری دنیا کی معیشت کے حوالے سے آج فنڈ جو آئی ایم ایف ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، انہوں نے آج اپنی گلوبل اکنامک فورکاسٹ، وہ پوری دنیا کی معاشی نمو ہے، اس کے حوالے سے اپنی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں نہ صرف پوری دنیا کی 2024 کے لیے جو فورکاسٹ ہے وہ کی گئی ہے، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب ہم پہلے بات سٹارٹ کر لیتے ہیں پاکستان سے۔ جیسے کل میں نے ویلاگ کیا اور آپ لوگوں کو بتایا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 22% پہ رکھا ہے انٹرسٹ ریٹ، جو پالیسی ریٹ ہے جس کے اوپر، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بات کی تھی اسٹیٹ بینک کے گورنر جمیل احمد صاحب کے 2.5% تک ہمارا جو معاشی نمو ہے اس سال مالی سال میں رہنے کا امکان ہے۔ یہ مالی سال جو چل رہا ہے یہ 1 جولائی 2023 سے لے کے 30 جون 2024 تک ہے۔ کچھ ملکوں کے جو مالی سال ہیں وہ 1 جنوری سے اور 31 دسمبر تک چلتے ہیں۔ تو آج آئی ایم ایف نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر کو بھی سرپرائز دیا ہے اور ہماری نگران حکومت کو بھی سرپرائز دیا ہے، اور انہوں نے پاکستان کی جو معاشی نمو ہے جسے اکنامک گروتھ کی فورکاسٹ کہتے ہیں، وہ انہوں نے 2% پہ کر دی ہے۔ پاکستان کی معاشی نمو 2% پہ، 2.5% بھی نہیں۔ اور ہمارا جو نگران حکومت ہماری جو چل رہی ہے، اس کا ایک بلند و بانگ دعویٰ تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ 3.5% کے حساب سے ترقی کرے گی اس مالی سال میں، جو کہ غلط ثابت ہوا۔ تو آج ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے وہ ورلڈ اکنامک آؤٹ لک WEO فار جنوری، اس میں انہوں نے پاکستان کی جو آؤٹ لک ہے اس کو نیچے کر دیا ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی معیشت کے چیلنجز کیا ہیں، لوگ کیوں رو رہے ہیں، اور کسی بھی طبقے کو اٹھا لیں، آپ عام آدمی کو اٹھا لیں، زراعت کو اٹھا لیں، بزنسز کو اٹھا لیں، سروسز سیکٹر کو اٹھا لیں، مینوفیکچرنگ کو اٹھا لیں، ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے، چونکہ ہمارے ملک میں کوئی مربوط اکنامک نہ سٹیبلٹی ہے نہ سسٹم ہے، جہاں جیسے ہم پہلے بات کرتے ہیں۔ اچھا، اب پاکستان کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کی کیا صورتحال ہے۔ چونکہ پوری دنیا کی جو معاشی نمو کی جو فورکاسٹ آتی ہے آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک کی طرف سے، اس کے اوپر پھر ہمارے جیسے ملک جو ہیں وہ ان کی معیشتیں جو ہیں ان کی فورکاسٹ ہوتی ہے۔ تو پوری دنیا میں ناظرین آج جو آئی ایم ایف نے بتایا ہے وہ یہ کہ 3.1% کی رفتار سے 2024 میں پوری دنیا کی گلوبل اکانومی ترقی کرے گی، یا جسے معاشی نمو کی ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کافی کچھ بہتری کے آثار نظر آئے ہیں جو کہ غیر متوقع ہیں۔ ان ایکسپیکٹڈ ریزیلینس یعنی لچک ہے اس میں غیر متوقع طور پہ۔ میجر ایڈوانسڈ اور ایمرجنگ جو اکانومیز ہیں جس میں یو ایس اے اور چائنا شامل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس اے دنیا کی سب سے بڑی اکانومی ہے، فالوڈ بائی چائنا۔ تو اب اس میں آئی ایم ایف کی جو چیف اکانومسٹ ہیں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس میں کچھ بہتری کے آثار ہیں کچھ ملکوں کی اکانومی کی وجہ سے، جس میں انہوں نے امریکہ اور چائنا کی جو اکنامک فورکاسٹ ہے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اس وقت معاشی ترقی ہے اور ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پروگریس یا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں معاشی ترقی کی، اس میں ابھی بھی رسکس جو ہیں وہ ریمیننگ ہیں، اور ایکسپینشن اس طرح نہیں ہو رہی، چونکہ ہمیں اس میں بہت سارے ابھی چیلنجز ہیں جو کہ میں آگے آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ تو اب یہ جو آئی ایم ایف نے پریڈکٹ کی ہے گلوبل گروتھ، یہ بیسیکلی 3.8% جو اس سال کے لیے انہوں نے پہلے فورکاسٹ کی تھی اس سے تو کم ہے۔ 3.8 انہوں نے فورکاسٹ کی تھی لیکن 3.1 پہ ہے، اور وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فورکاسٹ جو اس وقت 3.1 پہ ہے، اس کی وجہ انٹرسٹ ریٹس جو پوری دنیا میں پالیسی ریٹس ہیں ملکوں نے وہ زیادہ کیے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا آیا تھا پینڈیمک کا، کووڈ کا کے بعد سے جو مختلف ملکوں نے اپنا مختلف منصوبے دیے تھے، اور اس کے حوالے سے
اپنا سبسڈیز دی تھیں اور جو ہے اس طرح پیسوں کے والے سے انہوں نے پیسوں کا منہ کھولا تھا کہ کووڈ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے وہ انہوں نے وڈرا کر لیا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ ہے وہ اوور آل افیکٹ ہوئی ہے دنیا کی، جس کی وجہ سے یہ 3.8 سے 3.1% پہ جو گلوبل اکنامک فورکاسٹ ہے آئی ایم ایف نے وہ اس بیس پہ کی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں جو G7 جو سب سے طاقتور ملک ہیں، G7 کنٹریز ہیں پوری دنیا میں. اچھا ناظرین، اب یہی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو G7 طاقتور ملک ہیں جس میں یورپ کے بھی کچھ ملک ہیں، اس میں اگر یورپ کے ملک جو ہیں ان میں تو اتنی اچھی معاشی نمو نہیں ہے ملکوں کی، لیکن جاپان اور کینیڈا جو G7 میں شامل ہیں وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر رہی ہیں. اچھا، اب 2024 کے لیے جو انفلیشن ہے مہنگائی کی، جیسے ہم نے کل پاکستان کی مہنگائی کے حوالے سے بات کی تھی کہ پاکستان میں ابھی بھی مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو مہنگائی کے حوالے سے جو آؤٹ لک ہے پوری دنیا کی وہ 5.8%، 5.8% رکھی ہے آئی ایم ایف نے 2024 کی. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو بڑی اکانومیز ہیں، ایڈوانسڈ اکانومیز معیشتیں ہیں، اس میں 2024 میں یہ 2.6 رہے گی. پہلے میں نے جو فگر بتائی وہ 5.8 وہ اوور آل پوری دنیا کی انفلیشن کی آؤٹ لک ہے. اور یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ 2.6% ہے، یہ اکتوبر میں 0.4% کم تھی 2.6 سے جو انہوں نے اس دفعہ فورکاسٹ کی ہے. اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ اکانومیز ہیں، جیسے انڈیا ہے، انڈیا کی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو، برازیل ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہے سالانہ انفلیشن وہ 8.1% کے حساب سے انفلیشن رہے گی. ٹھیک ہو گیا. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ ارجنٹینا ایک ملک ہے جس میں 200% کے حساب سے انفلیشن بڑی ہے، کنزیومر پرائس انڈیکس جو ہے اوپر گیا ہے. اگر اس کو مائنس کر دیں تو پوری دنیا میں جو ہیڈ لائن گلوبل ہیڈ لائن انفلیشن ہے یہ گرے گی 4.9% نیچے آئے گی، یعنی 8.1% سے نیچے آئے گی. تو چلیں یہ ایک اچھا سائن ہے، اللہ کرے اس کا جو اثر ہے وہ پاکستان پہ بھی پڑے. اب آئی ایم ایف کی گلوبل یہ فورکاسٹ امریکہ اور چائنا کے حوالے سے بڑی اچھی بات کرتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 2 لارجسٹ اکانومیز ہیں یہ بہتر پرفارم کر رہی ہیں. اور آئی ایم ایف نے یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کی اکانومی کے حوالے سے 2.1% اس کی گروتھ ایکسپیکٹ کر رہا ہے آئی ایم ایف. اور چونکہ اب وہاں پہ امریکی صدر جو بائیڈن ہے وہ دوبارہ الیکشن میں اتر رہے ہیں، تو یہ انہوں نے فورکاسٹ جو 2023 میں 2.5 تھی امریکہ کی اس کو ریوائز ڈاؤن کیا اور 2.1% ہے، لیکن پھر بھی بہتر وہ پرفارم کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد چائنا کی جو معیشت ہے وہ 4.6% کے حساب سے گروتھ کر رہی ہے سن 2024 میں. یہ امریکہ سے بھی زیادہ ہے اس کی گروتھ اس وقت، لیکن یہ جو ایکسپیکٹڈ تھی پچھلے سال لاسٹ ایئر وہ 5.2% تھی. تو 5.2% تو گرو نہیں کی چائنا کی معیشت، لیکن 4.6% کے حساب سے گرو کر رہی ہے. لیکن یہ دونوں معیشتیں دنیا میں بہتر پرفارم کر رہی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھا سائن ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایشیا میں آگے انڈیا کا نمبر ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے اس وقت. اور آئی ایم ایف اس وقت معاشی نمو جو ہے انڈیا کی وہ 6.5% کے حساب سے 6.5% کے حساب سے انڈیا کی معیشت گرو کر رہی ہے. اور یہ پچھلے سال اکتوبر میں جو فورکاسٹ کی تھی اس سے 0.2% یعنی 2% پرسنٹیج پوائنٹ زیادہ ہے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس ٹائم میں جہاں ساری دنیا کی معیشتوں میں جو پرسنٹیج پوائنٹ ہے وہ نیچے آئی ہے، انڈیا میں اوپر گئی ہے. اور ایسٹیمیٹڈ گروتھ انڈیا کی بہرحال 6.7% تھی 2023 میں، جس سے تو نیچے ہے وہ 6.5%، لیکن اتنا فرق نہیں پڑا. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 2024 میں اوور آل جب پوری دنیا کی معاشی نمو کم ہوگی تو سارے ملکوں کی تھوڑی تھوڑی کم ہوگی، لیکن اس کے باوجود انڈیا اچھا پرفارم کر رہا ہے. اور کہاں پاکستان 2% اور کہاں انڈیا 6.5%. اسی طرح آئی ایم ایف نے رشیا، ایران
اور برازیل جو ہیں ان کی جو معیشتیں ہیں ان کے اندر کے بارے میں بھی بڑی ایک پازیٹیو دیا ہے انہوں نے انڈیکیشن کہ اچھی پرفارم کر رہی ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے کہ چلیں پوری دنیا میں پوسٹ کرونا وائرس جو ایرا ہے اس کے بعد اب چیزیں کچھ بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. اچھا، جو اس وقت سب سے ڈسٹربنگ ریجن ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ یورپ ہے. یورپین یونین کی جو معاشی نمو ہے وہ سبڈیوڈ گروتھ ہے، یعنی وہ نہیں اٹھی یورو ایرا میں. یعنی اس وقت ساری معیشتیں خاصی لو پرفارم کر رہی ہیں، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین میں سب سے بڑی جو معیشت ہے وہ جرمنی کی ہے. تو جرمنی کی معیشت اس دفعہ سلو ہوئی ہے اور صرف ہارڈلی 0.5 ایکسپینڈ ہوئی ہے اس سال میں، اور 2023 میں یہ 0.3 کانٹریکٹ یعنی کم ہوئی تھی. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جرمنی کی اس دفعہ جو اکنامک گروتھ ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. اسی طرح برطانیہ، فرانس اور اٹلی یہ سارے جو ہیں 1% گروتھ دیکھیں گے. حالانکہ دیکھیں یہ ملک کتنے یعنی رچ کنٹریز ہیں اور اچھی معیشتوں والے ملک ہیں، لیکن 1% یہ گرو کرے گی. البتہ اسپین کی جو معیشت ہے اس کے بارے میں آئی ایم ایف نے آج کہا ہے کہ وہ 1.5% کے حساب سے گرو کرے گی، جو کہ یورپ میں سب سے بیسٹ یعنی معاشی نمو یا جسے آپ کہہ لیں کہ ان کی اکنامک گروتھ ہوگی. اچھا، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ میں جو معیشت اچھی پرفارم نہیں کر رہی، ویک کنزیومر سینٹیمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ جو انرجی کا کرائسس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وار اگینسٹ یوکرین جو ہے اس نے یورپ کے لیے خاصی پرابلم کریٹ کی ہے، اور انرجی کا کرائسس اس کے بعد سے اب تک سٹیبل نہیں ہوا پورے یورپ کے اندر. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی کہ انٹرسٹ فری سینسٹیو مینوفیکچرنگ اور جو بزنس انویسٹمنٹ ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے اس پورے ریجن میں، یورپین یونین میں. تو اب یہ کہتا ہے آئی ایم ایف کہ یہ جتنے بھی چیلنجز ہیں اور اس کے والے سے جو انہوں نے پیشن گوئی کی ہے، اوور آل جو لک ہے 2024 کی وہ لیس گلومی فار مینی کنٹریز دین اٹ واز ان 2023. تو مطلب 2023 کے مقابلے میں آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا کی جو اور سارے جو ملک ہیں ان کی جو معاشی نمو ہے وہ بہتر رہے گی ایز کمپیئر ٹو 2023، جو کہ ورسٹ ثابت ہوا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں انہوں نے جو کنکلوڈ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ دس از این امپرومنٹ فرام 2023 when 4 out of 30 economies cited in the report are estimated to have contracted. آئی ایم ایف کا جو آج یہ فور کاسٹ آیا ہے اس میں چلیں ایک تو گڈ سائن ہے کہ دنیا بہتر طریقے سے پرفارم کرے گی 2024 میں، اور پاکستان کی معیشت چلیں 2% پہ ہی پرفارم کر لے، کچھ نہ کچھ تو کرے گی نا. مطلب عوام، پاکستانی عوام کو تھوڑی سی سیٹسفیکشن جو ہے وہ دلانی مقصود ہے، امید دلانی بھی مقصود ہے کہ ہم ڈسکریج نہ ہوں. اگر پوری دنیا پرفارم کرنا شروع ہو گئی ہے ایکسیپٹ یورپ، جیسے ہم نے ابھی بات کی اس حوالے سے، تو امید ہے کہ تھنگز ول گیٹ بیٹر ان منتھس ٹو کم. اور پاکستان جیسے ملک میں جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اب 10 دن رہ گئے ہیں ہارڈلی، تو الیکشنز کے بعد ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ اچھی معاشی پالیسیز بنیں گی، اور پاکستان کی جو معاشی نمو کمپرومائز ہوئی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے نئی حکومت جو ہے وہ اپنے وسائل بروئے کار لائے گی. اور اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا میں بھی اب الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو انڈیا میں بھی ڈیفینیٹلی ایک اچھی اکنامک پالیسیز پہلے ہی چل رہی ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ 8 ارب سے زیادہ آبادی پوری دنیا کی، اس کے لیے 2024 کچھ بہتر سال ثابت ہونے کا امکان ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ بہت سارے ملکوں میں وائلنس چل رہی ہے. خاص طور پہ رشیا اور یوکرین کی بات کر لیں، اور فلسطین اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے، اور جو آپ کا ہے ریڈ سی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن اوور آل اگر آئی ایم ایف نے اچھی آؤٹ لک دی ہے، اور جو کہ بہت اچھی نہیں ہے پچھلے سالوں کے مقابلے میں لیکن پھر بھی اچھی ہے، تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ جتنے بھی ملک ہیں
وہ اپنی اکنامک پالیسیز کو اس طرح لے کے چلیں گے کہ آئی ایم ایف مزید جو معاشی نمو ہے اس کو بہتر کرنے کی فورکاسٹ آگے دے. تھینک یو جی. اللہ حافظ. السلام علیکم.